السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 11۔ امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن یحییٰ بن فارس قال حدثنا صفوان بن عیسیٰ عن الحسن بن ذکوان عن مروان الاسفر قال رأیت ابن عمر۔ مروان الاسفر کہتے ہیں میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اناخ راحلتہ، انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا، سواری کو بٹھایا، مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف اس کا منہ کرتے ہوئے، ثم جلس یبول الیہا، پھر آپ بیٹھے اس کی طرف پیشاب کرنے لگے۔ میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی، الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سے منع نہیں کیا گیا کہ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے پیشاب کرنا منع ہے؟ قال بلی، تو ابن عمر نے فرمایا کیوں نہیں، منع ہے۔ انما نہی عن ذلک فی الفضاء، بے شک فضاء میں اس سے منع کیا گیا ہے، فضاء میں، کھلے میدان میں۔ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ، جب تیرے درمیان اور قبلہ کے درمیان کوئی ایسی چیز ہو جو تجھے ڈھانپ لے، کوئی دیوار ہے، کوئی جانور ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، درخت ہے، کپڑا ہے، وغیرہ وغیرہ، جب تیرے درمیان اور بیت اللہ کے درمیان یعنی قبلہ کے درمیان کوئی چیز ہو جو تجھے ڈھانپ لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث واضح ہے۔ پہلی بات، اس کی سند حسن درجے کی ہے، اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 میں اس حدیث پر حکم لگایا ہے سندہ لا بأس بہ۔ اسی طرح علامہ حازمی رحمہ اللہ نے الاعتبار صفحہ نمبر 26 میں کہا ہے حدیث حسن۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ پہلے راوی ہیں محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد بن فارس بن زویب الزہلی، یہ پہلے راوی کا مکمل نام ہے۔ یہ محمد بن یحییٰ الزہلی مشہور ائمہ محدثین میں سے ایک ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض وجوہات کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اور امام زہلی رحمہ اللہ کے درمیان، ان دونوں ائمہ محدثین کے درمیان کچھ وجوہات سے بہت چھڑیں، جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو سمرقند بخارا چھوڑنا پڑا۔ یہ لمبی تفصیل ہے، ہم جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ اللہ رب العالمین ان ائمہ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی محنت، ان کی خدمات کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کو پڑھ اور پڑھا رہے ہیں۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے امام زہلی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا ما قدم علینا رجل اعلم بحدیث الزہری من محمد بن یحییٰ، کہ ہم پر کوئی آدمی ایسا نہیں آیا جو امام زہری کی حدیث کو زیادہ جاننے والا ہو محمد بن یحییٰ سے، یعنی امام زہلی رحمہ اللہ
زہری کی امام زہری کی احادیث کو بہت زیادہ جاننے والے تھے۔ امام ابو حاتم نے، امام نسائی نے امام زوہلی کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی داود نے کہا، ہمیں بیان کیا محمد بن یحییٰ نیساپوری نے، وَكَانَ امیر المؤمنین فی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ یعنی محمد بن یحییٰ چونکہ نیشاپور کے تھے، تو ابن ابی داود نے کہا ہمیں حدیث بیان کی محمد بن یحییٰ نیساپوری نے، مراد زوہلی رحمہ اللہ، وَكَانَ امیر المؤمنین فی الحدیث، اور یہ امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنے مشیخہ میں کہا، ثقۃ ثابت احد الائمہ فی الحدیث۔ اللہ اکبر۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ اور انسان ہونے کے ناطے چھوٹی موٹی کمیاں کوتاہیاں اللہ سب سے درگزر فرمائے، آمین۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اس جلیل القدر امام محمد بن یحییٰ زوہلی رحمہ اللہ کے حالات پر دراسے کریں، کتابیں لکھیں۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ اور امام زوہلی رحمہ اللہ کے درمیان کچھ بحث چھڑی تھی، وہ ہم نے پچھلے سالوں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب خلق و افعال العباد، اس کو ہم نے شائع کیا تھا۔ اس کے مقدمہ میں، اردو میں شائع کیا ہم نے، اس کے مقدمہ میں کچھ تفصیلات ہم نے نقل کی ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حالات پر جو بھی آپ کتاب کا مطالعہ کریں گے، وہاں آپ کو یہ تفصیلات مل جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کچھ مختصر اشارہ، یہ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم، وہاں بھی کچھ اشارتاً بحث موجود ہے۔ بہرحال لمبی تفصیلات ہیں، وہ بڑی دلچسپ داستان ہے، پڑھنی چاہیے۔ دوسرے راوی ہیں اس حدیث کے صفوان بن عیسیٰ۔ محمد بن یحییٰ زوہلی رحمہ اللہ کے حوالے سے اور بھی بڑی بحثیں ہیں۔ ایک کی طرف میں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس امام اور محدث سے احادیث لی ہیں، الحمدللہ۔ کہیں کہا ہے حدثنا محمد، کہیں کہا حدثنا محمد بن عبداللہ، اور کبھی کہا محمد بن خالد۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک بھی جگہ ان کا نام صراحت کے ساتھ محمد بن یحییٰ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ یعنی واضح نام نہیں لیا، تو وجہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اس کی وجہ سے آپ نے اشاروں میں نام لیا ہے۔ دوسرے راوی ہیں صفوان بن عیسیٰ الزہری۔ صفوان بن عیسیٰ الزہری ابو محمد البصری القسام۔ اللہ اکبر۔ ان کے بارے میں امام ابو حاتم رازی صاحب نے کہا صالح، امام ابن سعد نے کہا کان ثقۃ صالحا، امام مجلی نے کہا بصری ثقۃ، اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ آپ 99 ہجری میں فوت ہوئے۔ اس طرح اور بھی ان کی وفات کے بارے میں اقوال ہیں۔ تیسرے راوی ہیں الحسن بن ذکوان البصری رحمہ اللہ۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے اور ابو حاتم نے کہا ضعیف۔ اسی طرح امام ابو حاتم اور نسائی نے کہا لیس بالقوی۔ امام ابن عدی رحمہ اللہ نے کہا یروی احادیث لا یرویہا غیرہ، یہ ایسی احادیث بیان کرتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور بیان کرتا نہیں۔ وارجو انہ لا باس بہ، میں امید کرتا ہوں کہ لا باس بہ ہیں۔ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے ان کو الثقات میں ذکر کیا ہے۔
عبداللہ بن احمد رحمہ اللہ اپنے باپ امام احمد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا احادیثہ اباطیل، احادیثہ اباطیل، کہ ان کی حدیثیں باطل ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں تمام اقوال کا خلاصہ نکالتے ہوئے لکھا الحسن بن ذکوان ابو سلمہ البصری صدوق یخطئ ورمی بالقدر وکان یدلس من السادسہ۔ اللہ اکبر۔ صدوق یعنی ان کی حدیث حسن درجے کی ہے، صدوق درجے کے راوی ہیں۔ یخطئ، ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، غلطیاں کر جاتے تھے، تو جب ان کی غلطی ثابت ہو جائے گی اس کو غلطی مانیں گے، ورنہ ان کی روایت حسن درجے کی روایت ہے۔ ورمیہ بالقدر، قدر کی بھی ان پر تہمت ہے اور یہ مدلس بھی تھے۔ اگلے راوی ہیں مروان الاصفر ابو خلف البصری۔ ان کے بارے میں امام اجری رحمہ اللہ نے کہا میں نے ابو داود رحمہ اللہ سے کہا مروان اصفر کے بارے میں، تو انہوں نے کہا ثقۃ، یہ ثقہ ہیں، یعنی امام ابو داود سجستانی رحمہ اللہ نے کہا یہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح امام ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے ان کو ثقات میں ذکر کیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارجمند یعنی بیٹے، ان کے بیٹے سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک صحابی کے مفصل حالات پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جنتی شخصیات، یہ قرآن رجال، اللہ کے پسندیدہ، اللہ اکبر، جنتوں کے مہمان، اعلی سند کے راویان، دنیا میں سب سے اعلی سند صحابہ کرام کی ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ دین کو لیا۔ اللہ کے محبوب، اللہ کے منتخب کردہ مخلصین، اللہ اکبر، اپنا تن من دن سب کچھ قرآن و حدیث پر نشاور کرنے والے صحابہ کرام، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے تذکرے کتب جرح و تعدیل میں بہت زیادہ ہیں، بلکہ مستقل کتابیں ہیں۔ ابھی الحمدللہ ہم نے اپنے دار ابن بشیر کی طرف سے صحیح فضائل صحابہ بھی شائع کر دی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اردو زبان میں۔ یعنی محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے الجامع الکامل کے اندر جو تمام صحیح احادیث کا احاطہ کیا ہے، یہاں سے ہی کتاب فضائل صحابہ صحیحہ اس کو الگ کیا اور اس میں ایک مفصل جامع معنی مقدمہ لکھا، یہ الگ بھی کتاب چھپی ہے، پھر ہم نے اس کو اردو میں لانچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمیں ایسی کتابوں کو بارہا پڑھنا چاہیے، اپنی نسلوں کو پڑھانا چاہیے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے فعل ہے، اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے استنباط حدیث کے فصل میں کہ جیسے پہلے بھی اور حدیث گزری ہیں کہ فضا کے اندر یہ منع ہے، مطلق طور پر ہم چہرہ یا کمر بیت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے، ہاں کوئی اوٹ ہو، دیوار ہو، درمیان میں کوئی پردہ ہو تو پھر اجازت ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔